من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی کے مقدمے کہ جو اس بات کے بیان میں ہے کہ اسم مسمى ہے یا اس کا غیر ہے، یہ بحث ہمارے سامنے ہے، اور امام صاحب علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ اسم اور ہے، مسمى اور ہے، تسمیہ اور ہے، اور اس میں جو مختلف مذاہب تھے ان کا بھی رد ہو گیا۔ ایک تیسرا مذہب تھا، وہ تیسرا مذہب سے مراد ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک رائے ہے۔ تو تیسرا مذہب یہ تھا کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے، کبھی اسم مسمى نہیں ہوتا، کبھی ہوا ہے، کبھی ہوا غیر ہے، اور کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوا غیر ہے، یعنی نہ وہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ مذہب تو بہت دور کی کوڑی ہے اور ابعد المذاہب ہے، لیکن چلو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یوں کر لیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی نہ ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کہیں کہ اسم کا جو مدلول ہے، اسم کا جو مسمى ہے، اسم کا جو مفہوم ہے، اسم کا جو معنی ہے، وہ کبھی حقیقت ذات ہوتا ہے۔ اور وہ کون سے اسماء تھے جو حقیقت ذات ہوتے ہیں؟ اسماء انواع۔ اور اسی پر ہم نے کل گفتگو شاید ختم کی تھی کہ نوع کیا ہوتی ہے، جو ہم انگریزی زبان میں بھی لفظ بولتے ہیں اسپیشیز کہتے ہیں، اسپیشی وہ کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ نوع جو ہے وہ ایک کلی ہوتی ہے، اور اس کلی کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت میں مشترک ہوتے ہیں۔ جنس بھی ایک کلی ہے جس کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی حقیقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ حیوان بھی ایک کلی ہے لیکن اس کے تحت شیر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تو یہ جنس ہے۔ اور انسان بھی ایک کلی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نوع ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اسماء انواع ہیں اس کا جو مدلول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ذات اور ماہیت ہوتا ہے۔ اب انسان کا مدلول کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو انسان کا مدلول اگر حیوان ناطق ہے تو وہ حقیقت ذات کی طرف اشارہ ہے نا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو لاجیشینز ہیں، جو مناطقہ ہیں، اہل منطق ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں اور کہیں کہ نہیں میں انسان کی حقیقت حیوان ناطق نہیں مانتا، تو یہ اور مسئلہ ہوگا، آپ کوئی نئی ڈیفینیشن نکال دیں۔ لیکن اگر آپ نے ڈیفینیشن مان لی ہے تو گویا انسان کی دلالت اس کی ماہیت پر ہے، اس کی ذات پر ہے۔ یہ کیا تھے؟ اسماء انواع۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسم کی دوسری قسم ہے مشتقات، ایسا ہی تھا نا۔ مشتق کی پھر انہوں نے دو مزید تقسیمیں کرتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک اس میں مشتق وہ ہے جو اپنے مدلول میں ایک صفت کا اس بات کرتا ہے جو اس مدلول میں پائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم نے کہا عالم، تو عالم کی دلالت ایک ذات پر بھی ہے لیکن ذات کی حقیقت بیان ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ ذات متصف ہے علم سے، ٹھیک۔ اچھا، اسماء مشتقہ کی دوسری قسم کیا تھی جن کو انہوں نے کہا اضافت۔ اضافت اور اس میں کیا فرق ہے کہ اضافت کسی اور کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس میں ہم نے مثال دی تھی خالق ہونا۔ خالق ہونے میں بھی ایک ذات ہے جو مبہم ہے، ذات کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، خالق ہونے میں نہیں، اس کی ایک صفت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، لیکن پیدا کرنے میں ایک نسبت آ گئی نا کہ کسی شے کو پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ کون سی صفات ہیں؟ یہ اضافی صفات ہیں۔ تو اسماء اشتقاق میں گویا ایک اسم وہ ہے جو مسمى میں کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس میں مشتق میں دوسری قسم وہ ہے جو اضافت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو گویا امام غزالی علیہ الرحمہ نے شروع میں یہ فرمایا کہ اسم سے مراد اگر تم مسمى لے لو تو مسمى کبھی حقیقت ذات ہوتا ہے، کب؟ اسماء انواع میں، اور کبھی حقیقت ذات نہیں ہوتا جیسے اسماء اشتقاق میں یا مشتقات میں، ٹھیک۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں تک میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں، بات واضح ہے۔ اچھا، وحد القسم الاول، یہ یہیں سے شروع کرنا۔ وحد القسم الاول کل اسم، ٹھیک، کل اسم اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ اسم کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے۔
تو کہتے ہیں پہلی قسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون سی پہلی قسم؟ جس میں وہ انواع بتا. ہاں اسماء انواع. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل اسم یقال فی جواب ما ہوا، ہر وہ نام جو ما ہوا کے جواب میں کہا جائے. یعنی ما ہوا، اگر انسان کے بارے میں آپ بیٹھیں، آپ کے بارے میں کوئی صاحب آتے ہیں یا خلائی مخلوق آتی ہے اس کمرے میں، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں 8-10 آدمی، تو وہ میرے بارے میں سوال کرنا چاہتی، کہے گی ما ہوا. وہ یہ نہیں پوچھے گی من ہوا. آپ کہیں ماں تو غیر عاقل کے لیے آتا ہے، من عاقل کے لیے آتا ہے. نہیں، جب آپ ماں کے ذریعے کسی عاقل کے بارے میں سوال کریں گے تو مقصود یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا بیان کرو، یہ شے کیا ہے. تو جب اسم نو ہم کس سوال کے جواب میں کہتے ہیں؟ ما ہوا کے جواب میں. اور یہ بہت اہم بات ہے. منطق میں ایک بحث آتی ہے کہ بھئی آپ نے ہر سوال کا جواب کیسے دینا ہے. ای شیء فی ذاتہ، یہ اپنی ذات میں کیا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. ما ہوا فی ذاتہ، یہ الگ سوال ہے. من ہوا، یہ الگ سوال. حل ہوا، یہ الگ سوال. آپ ذہن میں رکھیے، دیکھیں کتنی دقت ہے کہ کوئی بھی سوال نہیں، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ اپنی ذات میں کیا ہے، کیا یہ ہے. ہر قسم کا سوال ایک فرق سوال ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اسم نو کیا ہے، کس سوال کے جواب میں اسم نو بیان کیا جائے گا؟ ما ہوا. یہ شے کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا جب خود وہ ان کے پاس آئے؟ قال فرعون وما رب العالمین. یہاں دو رائے مفسرین کی. ایک رائے یہ کہ اس نے کہا ما رب العالمین استہزائیہ، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ما رب العالمین کی حقیقت بیان کرو. تو ان کی حقیقت بیان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ان کی ذات کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی. تو حضرت موسیٰ نے ذات کا تعارف کروایا کہ صفات کا کروایا. صفات کا جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. ذات کی حقیقت تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، اگر تمہیں یقین ہو. اب ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا نا ما ہوا کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ یہ لمبا ہے، اس اسماء اشتقاق بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یہ عالم ہے، سوال درست ہوگا. من ہوا کے جواب میں آپ کہہ دیں بے شک یہ عالم ہے، لیکن ما ہوا کے جواب میں عالم نہیں کہا جائے گا. ما ہوا کے جواب میں یہ نہیں کہا جائے گا طویل ہے. ما ہوا کے جواب میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابیض ہے. ما ہوا کے جواب میں اس میں نو بیان کیا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب پڑھ لیتے ہیں تیزی سے. وحد القسم الاول یہ پڑھ لیا. ما ہوا فإنه اذا اشیر الى شخص آدمی وقیل ما ہوا لیس کقول من ہوا. جب کسی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ ما ہوا، تو یہ مانند نہیں ہے کہ ہم کہیں من ہوا، دونوں الگ الگ ہیں. فجوابه ان یقال انسان، اس کا جواب یہ ہوگا کہا جائے انسان. ٹھیک ہے. ما ہوا کا جواب اگر میں معیز صاحب کے متعلق پوچھوں ما ہوا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے معیز، بلکہ آپ کہیں گے انسان. لیکن اگر میں پوچھوں من ھذا الرجل، آپ ان کا نام بتا دیں بے شک. بات واضح. تو فلو قیل حیوان لم یکن قد ذکر تمام الماہیہ. ایک اور بات، اگر وہ جواب میں کہیں کہ یہ حیوان ہے، آدھا جواب تو اس نے دیا ہے، لیکن کیا پوری ماہیت کا بیان کر دیا؟ یعنی سوال کے جواب میں نو بیان کیے یا جنس بیان کر دیا؟ جنس بیان کر. یہ بھی کامل جواب نہیں ہے. نو کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں پورا جواب، سوال میں پورا جواب ہونا چاہیے. وہ پورا جواب کب ہوگا؟ جب پوری ماہیت کا بیان ہوگا. اگر آپ نے صرف حیوان کہہ دیا، جنس بیان کر دیا، تو جنس تو اس کے اندر ایک جز ہے نا، ایک اور جز بھی پایا جاتا ہے. حیوان تو ہے لیکن کیا ہے ساتھ؟ ناطق بھی ہے. تو آپ نے جب خالی حیوان کہہ دیا تو تب بھی آپ نے اس کی پوری ڈیفینیشن نہیں کی. خیر، لِأَنَّهُ لَيْسَ تَتَقَوَّمُ مَاهِيَّتُهُ بِمُجَرَّدِ الْحَيَوَانِيَّةِ. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ماہیت مجرد حیوانیت سے تو نہیں بنی. لِأَنَّهُ هُوَ بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ عَاقِلٌ لَا بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ فَقَط. وہ ہوا اس لیے ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ حقیقت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حیوان عاقل ہے.
وَلَفْظُ الْإِنسَانِ اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ الْعَاقِلِ، اور انسان کا جو لفظ ہے وہ حیوان عاقل کے لیے اسم ہے. فَلَوْ قِيلَ بَدَلَ الْإِنسَانِ أَبْيَضُ أَوْ طَوِيلٌ أَوْ عَالِمٌ أَوْ كَاتِبٌ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا. اسی طرح اگر آپ مشتقات بیان کرنا شروع کر دیں انسان کی جگہ، اور آپ کہیں کہ وہ گورا ہے، لمبا ہے، عالم ہے، کاتب ہے، مہندس ہے، کچھ بھی کہتے چلے جائیں، انجینئر ہے، تو یہ سب کا سب جواب نہیں ہوگا. بات ہے. یعنی آپ کیا ہیں، میں آپ سے پوچھوں، آپ کہیں میں انجینئر، آپ کیا ہیں؟ انجینئر. آپ انسان ہیں. یعنی ان دی اینڈ آپ انسان ہیں. وہ تو اعراض ہیں. اعراض ابھی ہم جس کو ایکسیڈنٹس کہتے ہیں، وہ تو اتفاق سے آپ ڈاکٹر ہو گئے، اتفاق سے آپ انجینئر ہو گئے، اتفاق سے آپ عالم ہو گئے، اتفاق سے کوئی ٹیچر ہو گیا. اتفاقات ہیں. اپنی ذات کی حقیقت میں نہ آپ ڈاکٹر ہیں، نہ انجینئر ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کیا ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جب جانے گا کہ وہ فی نفسی ہی کیا ہے، تو وہ یہ نہیں جانے گا کہ وہ فی نفسی ہی مثلا فلاسفر ہے، وہ فی نفسی ہی انسان ہے، وہ فی نفسی ہی حیوان ناطق ہے. یا آپ اس کو مزید بیان کرنا چاہیں تو آپ اپنی دینی ایک اس میں ٹرمینالوجی میں بیان کریں گے کہ میں فی نفسی ہی عبد ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، استاد ہونا، فلاسفر ہونا، اسٹوڈنٹ ہونا، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ ایکسیڈنٹس ہیں. ایکسیڈنٹ سے مراد وہ یہ خاص فلسافیکل ٹرم میں یہ اعراض ہیں. یہ ہو گئی میرے ساتھ، لیکن میں اپنی حقیقت میں یہ نہیں ہوں. بات واضح ہے. تو اگر آپ یہ جواب دیں گے، اب یہ بات تو بڑی سمپل سی، لیکن یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے نا کہ چیز اپنی ذات میں کیا ہوتی ہے، وہ فی نفسی ہی کیا ہوتی ہے. تو انسان فی نفسی ہی حیوان ناطق ہے. اچھا، جب انسان فی نفسی حیوان ناطق ہے، یہ الگ ہے اس موضوع سے، تو پھر اس کا کمال کس میں ہوگا؟ حیوانیت میں یا نطق میں؟ سوال ہے، میں صرف پوچھ رہا ہوں. ہو سکتا کیوں نطق میں کیوں ہوگا؟ کیونکہ باقی بھی حیوان ہے، باقی بھی حیوان ہے. بالکل یہ بات درست ہوئی. یعنی حیوانیت تو اس کی باقی اجناس کے ساتھ، ہم نے جب اوپر جنس دیکھی وہ حیوانیت ہے، تو اس میں بہت سی انواع ہیں، وہ سب میں کامن ہے. تو اگر وہ متمیز ہے ان سب میں، تو اس کا کمال اس کے نطق میں ہوگا یا اس کی حیوانیت میں ہوگا؟ حیوانیت میں کمال حاصل کرنے کی جتنی مرضی کوشش کرے، شیر، چیتا، سب اس سے آگے رہیں گے. تو اس کا کمال ہی اس کے نطق میں ہے. اب آپ ایکسپلین کریں گے کہ نطق کیا ہوتا ہے، تعقل کیا ہوتا ہے، پھر آپ خود بخود تصور لے آئیں گے کہ انسان کی ترقی کس میں ہے. یعنی ترقی کا تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن سے. آپ نے اگر شیر کی ایک ڈیفینیشن طے کر دی ہے، تو کوئی صاحب پوچھیں گے شیر کی ترقی کس میں، تو ہم یہی کہیں گے شکار کرنے میں، چیڑ پھاڑ کرنے میں، گوشت کھانے میں اس کی مزید ترقی ہے. لیکن اگر آپ نے انسان کی ایک تعریف مقرر کی ہے، تو تعریف سے ہی ترقی کا معیار طے ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم ترقی کا لفظ بولے چلے جائیں، یہ طے کیے بغیر کہ وہ شے اپنی ذات میں کیا ہے. اگر وہ شے اپنی ذات میں طے ہی نہیں ہو رہی تو ترقی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. گھوڑے کی ترقی کیا ہے؟ تیز دوڑے. گھوڑا ہے، لیکن میری ترقی اس میں تو نہیں کہ میں تیز دوڑوں. ہاں، تیز دوڑنا اچھی بات ہے، لیکن حقیقتاً انسانیت میں ترقی تیز دوڑنے سے نہیں ہوگی. یا مچھلی جو ہے وہ سوئمنگ کرتی ہے، تو میری ترقی اس میں نہیں کہ مجھے بھی اس طرح کی تیراکی اور پیراکی آ جائے، بلکہ میری ترقی کچھ اور ہوگی، وہ نطق میں ہوگی. اب آپ بتاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ان دی اینڈ ہم کہاں پہنچیں گے کہ وہ نطق بھی خدا کو پہچاننے کے لیے، وہ خدا کی معرفت کے لیے، وہ خدا کی عبادت کے لیے ہے. تو میری ترقی بھی اسی میں ہوگی. تو ترقی کا تصور بدل جائے گا نا بالکل. تو لہذا بالکل یہ ویگ ٹرمز ہوتی ہیں، مطلب آپ کا اصطلاحات ہیں جو سب بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ترقی کا زمانہ ہے، ترقی ہو گئی ہے، ترقی کرنی چاہیے، پروگرس، ڈیولپمنٹ، فلانا ڈھمکانا. یہ طے کیے بغیر کہ بھئی پروگرس سے پہلے طے کر لو کہ تم کون ہو. فرائیڈ والے انسان ہو تو تمہاری پروگرس کسی اور شے میں ہوگی، تم کوئی اور شے ہو تو پھر پروگرس کسی اور شے میں. تو پہلے یہ طے کرنا چاہیے، پھر ترقی کا مطلب ہوگا. خیر، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ عالم جواب نہ دو، بلکہ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْأَبْيَضِ شَيْءٌ مُبْهَمٌ لَهُ وَصْفُ الْبَيَاضِ. کیونکہ جب آپ کسی شے کو ابیض کہیں گے نا، تو وہ مبہم شے ہے جس کے اندر صفت کیا ہے کہ وہ سفید ہے. اسی طرح ما یدری ما ذلک الشیء، یہ نہیں پتا کہ وہ شے کیا ہے. بات واضح. ومفہوم العالم شیء مبہم لہو وصف العلم. اسی طرح عالم کو جب آپ کہیں گے تو وہ بھی کوئی مبہم شے ہے، مبہم ذات ہے جس کے اندر صفت علم ہے. ومفہوم الکاتب شیء مبہم لہو فعل الکتابہ. اسی طرح آپ کہیں گے کاتب بھی کوئی مبہم ذات ہے جس کے اندر صفت یا فعل کتابت پایا جاتا ہے. ہاں، اب یہاں اگلا جو مسئلہ امام صاحب اٹھا رہے ہیں، ایک لائن میں جواب دیں گے. وہ کوئی شخص کہے کہ جب آپ کاتب کہتے ہیں
تو کاتب آپ کہیں اچھا کاتب لکھنے والا ہوتا ہے، اچھا لکھنے والا بولنے والا بھی ہوگا، بولنے والا تعقل کرنے والا بھی ہوگا، لزوم. تو ان دی اینڈ کاتب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہو سکتا ہے نا، کوئی شخص یہ کہے تو کہیں وہ بالکل پتہ چلتا ہے، لیکن وہ خارجی دلائل سے پتہ چلتا ہے، محض لفظ سے پتہ نہیں چل رہا. لیکن جب آپ حیوان ناطق کہیں گے تو محض لفظ سے پتہ چل جائے گا، انسان کہیں گے تو محض لفظ سے پتہ چلے گا. یہ دلالت لزومی ہے. دلالت لزومی لفظ سے خارج پر دلالت ہوتی ہے، یہ لفظ کے داخلی معنی پر دلالت ہوتی ہے. اصول فقہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ خارج میں. تو یہ دلالت لزومی ہوئی نا کہ کاتب ہے. اچھا کاتب کون ہوتا ہے؟ کاتب سے لازم یہ آیا کہ وہ بولتا بھی ہو، بولنے سے لازم یہ آیا کہ اس کے اندر تعقل بھی ہو، تعقل سے لازم یہ آیا کہ وہ ناطق ہے. تو آپ نے کاتب سے لازم کاتب سے مراد اگر آپ کہیں گے روبوٹ کوئی لکھ رہا ہے، ہاں بالکل. اصل میں بولنے سے مراد نا ہم تعقل لے رہے ہیں. تعقل کا مطلب ہوتا ہے ایبسٹریکشن. جو لکھ رہا ہے وہ لفظ لکھ رہا ہے نا. ہاں اس کو اگر آپ کرنا چاہیں یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بن سکتا ہے کہ روبوٹ ہے مثلا، وہ لکھ رہا ہے اور اس کے اندر تعقل نہیں ہے، تو ان دی اینڈ ہم کہیں گے روبوٹ کیوں لکھ رہا ہے؟ کسی نے اس کو تعقل دیا ہے؟ نہیں، تعقل اس کو کسی نے نہیں دیا، ہمیں بھی کسی نے تعقل ہی دیا ہے. روبوٹ اس لیے لکھ رہا ہے کہ میں اس سے لکھوا رہا ہوں. یعنی ان دی اینڈ وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ یعنی لزوم پیچھے پیچھے جا کے روبوٹ کے ذہن تک نہیں پہنچے گا. روبوٹ کے ذہن سے وہ لزوم پھر آگے روبوٹ کے سانے تک جائے گا کہ روبوٹ کو بنانے والا کون ہے. ان دی اینڈ وہاں تعقل ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ صاحب جو لکھ رہے ہیں اس وقت روبوٹ ہیں، لیکن ان دی اینڈ جو ان کے پیچھے کوئی، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان کے پیچھے کوئی ریئل انٹیلیجنس بھی ہے. ٹھیک ہے، مل حیوان الناطق بھی تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں پھر پوچھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد پھر آپ کیا کہیں گے کہ مل حیوان الناطق، یا تو اس کو لفظ کا معنی نہیں پتہ، تو ہم کہیں گے حیوان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حیات ہو. یعنی حیوان کون ہے؟ جو متحرک بالارادہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان. متحرک بالارادہ حیوان ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کہیں گے ناطق، اور ناطق کو بھی سمجھا دیں گے. یعنی وہاں آپ ٹرمز کو کھول دیں گے، لیکن ان دی اینڈ رہے گا انسان کیا؟ حیوان ناطق رہے گا. حیوان ناطق بس یہ میں بتا دوں، یہ ارسطو کی ڈیفینیشن ہے نا، ارسطوٹل کی. تو حیوان ناطق جب اس نے کہا تو اس کی مراد گویائی نہیں تھی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ گونگا جو ہے وہ حیوان ہے کیونکہ وہ ناطق نہیں ہے. اس سے مراد تعقل تھا، اور تعقل سے مراد ایبسٹریکشن ہے. تجرید کہتے ہیں اس کو عربی میں اور اردو میں، ایبسٹریکشن کو تجرید. آپ کہتے ہیں نا اس کی بڑی تجریدی فکر ہے، کبھی سنا ہے یہ نا؟ تجریدی فکر کا مطلب ہے کہ یہ مادے اور اس کی جو لوازمات ہیں ان سے اٹھ کر سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا آپ جو فزیکیلٹی ہے اس کو نکالتے چلے جائیں، جسمانیت سے ماورا ہوتے چلے جائیں، چیزوں میں سے معنی برآمد کر کے جو اضافی چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ کرتے چلے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعقل ہے. بہرحال یہ اس وقت تعقل کی وضاحت مقصود نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں نعم یجوز ان یفہم ان الکاتب انسان. کہہ رہے ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے، لیکن ولیکن من امور خارجۃ وادلۃ زائدۃ علی مفہوم اللفظ. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے سمجھا جائے گا؟ خارجی دلائل سے جو زائد ہوں گے مفہوم لفظ پر، جس کو ہم نے کیا کہہ دیا ابھی؟ دلالت لزومی. وکذالک اذا اشیر الی لون وقیل ما هو فجوابه انه بیاض. اسی طرح اگر کسی رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ اگر وہ رنگ بالفرض سفید ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیاض ہے، سفیدی ہے. رنگ کیا ہے؟ سفیدی. اچھا، فلو ذکر اسما مشتقا، اگر وہ سفید یعنی لون کی وضاحت میں کوئی اسم مشتق بول دے، میں پوچھوں رنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہے آگے سے؟ فقال مشرق، چمکدار. ٹھیک ہے، چمکدار. او مفرق لضوء البصر، یا جو ضوء بصر ہے نا، یعنی تصور یہ تھا کہ بھئی وہ ابھی بھی ہے جیسے کہ آنکھوں سے شعاع نکل کے وہاں پڑتی ہے، جب ریفلیکشن ہے تو وہاں جا کے پڑتی ہے، تو کچھ لون ایسے ہوتے ہیں جو رنگ کو کیچ کر لیتے ہیں. جیسے وہ بلیک ہے. بلیک کیا ہے؟ وہ روشنی کو پھیلائے گا نہیں. جو وائٹ ہے مثلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرق لضوء البصر. مفرق یعنی جب اس پر وہ نگاہ پڑے گی تو اس میں چمک پیدا ہو جائے گی اور وہ روشنی کو اپنے اندر بند نہیں کر لے گا بلکہ پھیلائے گا.
ریفلیکٹ کرے گا. تو کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مفرق یا مشتق اس کی حقیقت ہوگی، حقیقت کا بیان نہیں، اس کی کوئی صفت لگ رہی ہے مشتق، لیکن جو فی نفسی ہی ذات ہے وہ تو مبہم ہے. تو آپ نے لون کی وضاحت نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خلاصہ کیا ہے اس مبحث کا؟ مبحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں نو کب بولا جاتا ہے؟ ما ہوا کے جواب میں. ما ہوا کے جواب میں کہہ رہے ہیں لم یکن جواباً، تو مشرک کہیں یا مفرق لضوء البصر کہیں یہ جواب نہیں ہوگا. لأن المطلوب بقولنا ما ہوا حقیقت الذات وماہیتها التي بها هي ما هي. کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو سوال ہے ما ہوا، اس کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ذات اور ماہیت کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ شے ہوتی ہے. اب ماہیت کیوں کہتے ہیں؟ ماہیت کو کیوں ماہیت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شے اس کی بنیاد پر وہ ہوتی ہے جو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو ماہیت کہاں سے نکلا ہے؟ ماہیہ یہ شے فی نفسی ہی کیا ہے. جیسے ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں نا اللہم ارنا حقائق الاشیاء کماہیہ، یہ ماہیہ وہی ہے. اے اللہ ہمیں چیزوں کی وہ حقیقت دکھا جو وہ اپنی ذات میں ہے. ٹھیک ہے. والمشرق شیء مبہم لہ الاشراق، اور اگر آپ کہیں کہ مشرق روشن شے تو وہ روشن شے کوئی مبہم ذات ہے جس میں روشنی ہے. اور والمفرق شیء مبہم لہ التفریق. اچھا بات واضح یہاں تک؟ کوئی صاحب اس میں بیک گراؤنڈ بتائیں گے کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے یہ ہندی اینڈ؟ ایک تیسرا مذہب تھا، اس مذہب والوں نے کہا کہ اسم کبھی کیا ہوتا ہے؟ مسمى ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہ ہوتا ہے نہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تقسیم اسم اور مسمى میں تو نہیں چل سکتی. اگر آپ اس تقسیم کو مسمى میں لے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ہر وقت نہیں چلے گی، وہ آگے بتائیں گے. لیکن مسمى کبھی حقیقت ذات ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا اسم ہوتا ہے؟ اسم نو بس. اور جب آپ اس میں صفت بیان کرتے ہیں، مشتق بیان کرتے ہیں، تو اس میں بھی ذات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے لیکن مبہم ہوتی ہے. ذات کی حقیقت کا بیان نہیں ہوتا، لیکن ذات ایک صفت سے متصف ہو کر بیان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے بحث پڑھ لی. فہذا التقسیم فی مدلول الاسامی و مفہومها صحیح. تو کہہ رہے ہیں یہ تقسیم مدلول اسامی یعنی اسم کے مدلولات اور مفہوم میں درست ہے. کون سی تقسیم؟ ابھی جو پڑھی کیا تقسیم ہے؟ یہی کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ آپ یوں نہ کہیں، آپ مدلول میں کہیں. مسمى کبھی حقیقت ذات ہوتا ہے، کبھی حقیقت ذات نہیں ہوتا. ٹھیک. ويجوز أن يعبر عن هذا بأن الاسم قد يدل على الذات وقد يدل على غير الذات ويكون ذلك على سبيل المساهلة في الإطلاق. کہتے ہیں ہو سکتا ہے، جائز ہو کہ آپ یوں بھی کہہ دیں کہ اسم کبھی ذات پر دلالت کرتا ہے، کبھی غیر ذات پر دلالت کرتا ہے. تو یہ بھی کہنا شاید جائز ہو جائے علی سبیل المساہلہ. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جو بھی تعبیر تم بیان کرنا چاہو کر دو. لیکن یہ بھی جائز کب ہوگا؟ دو شرائط کے ساتھ وہ آگے بیان کریں گے. یعنی اصل تو یہ تقسیم اسم کی ہے یا مسمى کی؟ امام صاحب نے کہا یہ مسمى کی ہونی چاہیے، اسم کی نہیں. لیکن چلو اگر کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ اسم کبھی ذات پر دلالت کرتا ہے، وہ کون سا اسم ہوگا؟ اسم نو. ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ اسم جو مدلول ہے وہ کبھی عین ذات ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی غیر ذات پر دلالت کرے. کب؟ جب وہ اس میں مشتق ہو. لیکن اس شرط کے ساتھ جو آگے امام صاحب بیان کریں گے کہ غیر ذات پر بھی جو دلالت کر رہا ہے اس میں ذات پر بھی دلالت ہوتی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ عالم کا لفظ محض غیر ذات پر دلالت کرے؟ وہ ذات پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے نا، کیونکہ عالم ایک ذات ہے جو صفت علم سے متصف ہے، اگرچہ اس ذات کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. فَإِنَّ قَوْلَنَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الذَّاتِ. کہہ رہے ہیں اگر ہمارا یہ کہنا کہ وہ غیر ذات پر دلالت کرتا ہے إِن لَمْ يُفَسَّرْ بِأَنَّا أَرَدْنَا بِهِ غَيْرَ الْمَاهِيَّةِ الْمَقُولَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ لَمْ يَصِحْ. کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ وہ غیر ذات پر دلالت کرتا ہے اگر ہم غیر ذات سے مراد کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہاں ماہیت مراد نہیں. حضرات ذرا غور سے یہ بات سنیے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کبھی غیر ذات پہ دلالت کرتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کہنا اس وقت ٹھیک ہوگا
جب ہم غیر ذات والے لفظ میں ہم کہیں کہ ذات سے مراد ہم اس کی حقیقت اور ماہیت لے رہے ہیں، تو واقعی حقیقت اور ماہیت پر تو دلالت نہیں کر رہا ہوتا اسم مشتق، لیکن ہمیں یہ شرط لگانی پڑے گی کہ یہاں ہم غیر ذات سے مراد غیر حقیقت ماہیت ذات مراد لے رہے ہیں، وگرنہ اسم مشتق کی دلالت ذات پر بھی ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ محض غیر ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اس شرط کے ساتھ آپ غیر ذات کہہ سکتے ہیں کہ ذات سے مراد میں اس کی حقیقت اور ماہیت لے رہا ہوں، تو اب اس کی دلالت حقیقت اور ماہیت پر ہوتی ہے، اس میں مشتق کی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْلَنَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الذَّاتِ إِن لَّمْ يُفَسَّرْ بِأَنَّا أَرَدْنَا بِهِ غَيْرَ الْمَاهِيَّةِ الْمَقُولَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ لَمْ يَصِحْ۔ ٹھیک ہے، اچھا، فَإِنَّ الْعَالِمَ، اب اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، فَإِنَّ الْعَالِمَ يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ لَهُ الْعِلْمِ، کیونکہ عالم کی دلالت ایک ذات پر بھی ہے، لَهُ الْعِلْم، جسے علم حاصل ہے، فَقَدْ دَلَّ عَلَى الذَّاتِ أَيْضًا، تو ذات پر بھی تو دلالت ہوئی نا اس کی۔ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَن يَقُولَ عالم و بین ان یقول علم، فرق ہے کہ آپ کہیں عالم یا علم، کیا فرق ہے؟ جلدی سے بتائیں، عالم اور علم میں کیا فرق ہے؟ عالم میں ایک ذات پر دلالت ہے، جو ذات تو مبہم ہے لیکن اس کے اندر صفت کیا پائی جاتی ہے؟ علم، لیکن علم کی دلالت کسی ذات پر ہے، ہاں علم کی دلالت تو محض صفت پر، علم، بات واضح ہے۔ تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہو گے کہ عالم کی دلالت غیر ذات پر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر ذات سے مراد علم، ٹھیک ہے، تو عالم کی دلالت عالم پر بھی تو ہے، ذات پر بھی تو ہے کہ جس کے اندر علم پایا جاتا ہے، لہذا تم یوں کہو کہ عالم کی دلالت حقیقت ماہیت ذات پر نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ ذات ہی پر نہیں ہے، بلکہ کس پر نہیں ہے؟ حقیقت ماہیت ذات پر۔ جہاں تک اسم نو کا تعلق ہے تو اس کی دلالت حقیقت ذات پر ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی اسم نو ہو سکتا ہے؟ سوال ہے، ہاتھ اٹھا کر جواب دینا۔ اس کی ماہیت نہیں پتہ، اگر پتہ چل جائے، اللہ کی نو تو ڈٹرمن نہیں کر سکتے، نہیں مطلب وی کانٹ ڈٹرمن بٹ دیر از اے نو ہے، مطلب یہ مراد ہے؟ نہیں، اس میں وہ جنس تو ہے ہی نہیں نا، اس میں جو فرق جینس اور وہ نہیں نا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاں بالکل، مطلب ان دی اینڈ آپ کہیں یعنی کہیں بھی نوع یا جنس طے کرنے کے لیے مثلیت ہونا ضروری ہے کہ نہیں، کسی اعتبار سے مشابہت ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا لیسا کا مثلہ شیء، تو نہ وہ کسی جنس کے تحت ہے کہ اس کے اوپر کوئی معبودوں کی، خداؤں کی ایک جنس ہو، نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے نیچے ایک خدا بھی ہو اور ایک یہ بھی ہو اور ایک وہ بھی ہو، یہ ممکن ہے؟ تو خدا کے تو مانند ہی کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ، جب آپ کہیں گے نا اللہ کی ماہیت نہیں ہے، ماہیت، یہ جملہ درست ہے؟ نہیں ہیں محیط صاحب جگہ بالکل سوئی ہوئی آنکھوں سے صحیح جواب دے رہے ہیں، ایسے ہی مذاق سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں آپ جب کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ماہیت نہیں ہے تو یہ جملہ درست ہے؟ ماہیت تو ہے، اس لیے کہ ماہیت جو ہے نا، ماہیت نہیں ہے، حقیقت ہے، ذات کی حقیقت ہے کوئی۔ حقیقت کا لفظ ماہیت سے عام ہے۔ ماہیت ہم کس کو بولتے ہیں؟ جب منطق کی زبان میں ماہیت کہتے ہیں جو جنس اور فصل سے، جس کو جینس اینڈ ڈفرینشیا کہتے ہیں، ان سے مل کر بنتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ماہیت۔ تو جب ہم نے کہہ دیا کوئی جنس ہی نہیں ہے، کوئی نوع ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ماہیت کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اس میں نوع کس پر دلالت کرتا ہے؟ ماہیت پر، تو خدا نوع تو کوئی نہیں ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس معنی میں ہم کہتے ہیں کوئی ماہیت نہیں ہے وہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اپنی حقیقت نہیں رکھتا، حقیقت کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، نہیں وہ تو ہے، لیکن ماہیت چونکہ ایک خاص لاجیکل ٹرم ہے، اس کو کوئڈیٹی کہتے ہیں یا ایسنس کہتے ہیں کسی شے کا، وہ ہم نہیں بول سکتے، وہ تو ان چیزوں کی ماہیت ہوتی ہے جو کسی شے میں دوسرے سے مشترک ہوتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں ماہیت کے تصور جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گا تو جنس اور فصل کا آ جائے گا، تو جنس اور فصل، تو جنس کیا ہوتی ہے؟ اس میں اشتراک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ڈفرینشیا وہ ہے، فصل وہ ہے جس سے آپ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا انسان حیوان ناطق ہے، تو اس میں حیوان کیا ہے؟ جنس، اور ناطق کیا ہے؟ فصل۔ تو ناطق ہونا انسان کی خصوصیت تو ہے جس کی بنیاد پہ وہ نوع بنا، لیکن جنس میں وہ باقی حیوانات سے مشترک ہے کہ نہیں ہے؟ مشترک ہے۔ تو جنس اور فصل جہاں نہیں ہے وہاں ماہیت بھی نہیں ہے۔
ہاں حقیقت بولے اگر کوئی، لیکن اگر آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے کہ خدا کی ماہیت ہے تو وہ حقیقت کے معنی میں ہوتا ہے، وہ ان معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں ہم اس میں نو بول رہے ہیں، کیونکہ علوم بدلنے سے نا اصطلاحات بھی بدل جاتی ہیں۔ تو کئی دفعہ آپ کتب تفسیر میں پڑھیں گے تو وہ فرق نہیں کریں گے ماہیت اور حقیقت میں، ہو سکتا ہے تو وہ کہیں گے ماہیت ہے، مراد کیا ہے ان کی؟ حقیقت ہے، لیکن ماہیت لاجیکل اپنی دلالت میں نہیں ہے۔ ماہیت کا کانسیپٹ وجود سے نہیں ہے، ایگزسٹنس نہیں، فزیکل ایگزسٹنس، نو، ماہیت کا تعلق ہے ایگزسٹنس پلس اشتراک، ٹھیک، محض وجود سے نہیں۔ اشتراک کی ضروری ہے اس میں ماہیت میں، اس لیے کہ ماہیت، میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ماہیت کیسے طے ہوتی ہے؟ اس کے وجود سے، اس کی ایگزسٹنس نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ وجود جس کا بھی ہوگا اس کی ماہیت بمانا لاجیکل ہوگی، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی ایسا وجود نہیں ہو سکتا جو کسی اور سے اشتراک نہ رکھتا ہو، بالکل منفرد وجود، اس کے مانند کوئی شے نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہوگا آپ کا یہ قول، اگر اس کو میں اس کی ایک سملی بیان کروں کہ بھئی جو بھی موجود ہوگا وہ فزیکل ہوگا، بالفرض اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ قول درست ہے؟ موجود از ایکول ٹو فزیکل، کیا یہ قول درست ہے؟ مخلوقات کے لیے درست، یعنی آپ کہیں کہ موجود ٹو ایگزسٹ از ٹو بی فزیکل، یعنی کہ یہ درست ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب غور کر کے بتائیں، اگر آپ کہیں گے کہ موجود ہونے کے لیے اس کا فزیکل ہونا ضروری ہے تو آپ کہیں خدا اگر موجود ہے تو وہ بھی ان دی اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجود ہونے کے لیے مادی ہونا ضروری نہیں۔ یہی تو ہمارا مادیت پرستوں سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کسی شے کا موجود ہونا یہ ہے کہ وہ 5 سینسز میں آ سکنے کی قابلیت رکھتا ہو، یہ نہیں کہ ابھی بالفرض ابھی آ جائے، قابلیت رکھتا ہو اپنے اندر، فی نفسی ہی اس کے اندر یہ قابلیت ہو، تو ہم کہیں گے ضروری تو نہیں ہے۔ یہی بات، seeing is believing، سینگ از بلیونگ، یس، وہ کہتے ہیں، یہ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یقین رکھنا جو ہے وہ دیکھنے سے بھی زیادہ، جیسے حضرت علی کا مشہور ایک قول ہے نا کہ لو رفع الحجاب مزددت یقینا، اگر حجاب سارے اٹھ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں پہلے ہی جو مانتا ہوں وہ دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ مانتا ہوں، یعنی جتنا مجھے خدا کے وجود پر یقین ہے اتنا سورج کے وجود پہ نہیں ہے، سورج تو نظر آ رہا ہے، تو خدا کے وجود پر تو مجھے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ یقین ہے، لہذا اگر خدا حجابات اٹھا بھی دے تو یقین میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ واللہ عالم۔ تو کیا کہتے ہیں فقولہ، اچھا ففرق بین ان یقول عالم و بین ان یقول علم، لأن العالم يدل على ذات له العلم ولفظ العلم لا يدل إلا على العلم، یہ بتا دیا ہم نے۔ فقوله الاسم قد يكون ذات المسمى فيه خللان، اس نے کہا تھا نا کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے، ذات مسمى ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں اس میں 2 خلل ہیں، ٹھیک کرنے پڑیں گے، وہ کیا ہے؟ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِصْلَاحَيْن وَيُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِصْلَاحَيْن، لہذا جب 2 خلل ہیں تو کتنی اصلاحیں کرنی پڑیں گی؟ 2 ہی اصلاحات کرنی پڑیں گی۔ تو پہلی اصلاح کیا ہے؟ ان یبدل الاسم بمفہوم الاسم، وہی جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اسم کی تقسیم نہ کرو، مفہوم اسم کی تقسیم کرو، مسمى کی تقسیم کرو، مدلول کی کرو، معنی کی کرو۔ اور دوسری اصلاح کیا جی؟ والآخر ان یبدل الذات بماہیت الذات، اور دوسری اصلاح یہ ہے کہ ذات کو ماہیت ذات سے بدل دیا جائے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اسم کبھی غیر ذات ہوتا ہے تو ہم کہیں گے مدلول اسم کا کبھی غیر ذات ہوتا ہے، اور یہاں میں اصلاح کیا کرنی پڑے گی غیر ذات میں؟ کہ ذات سے مراد حقیقت اور ماہیت ہے، تو کبھی وہ ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتا ہے اور کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں دلالت ذات پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ تو اب یہ 2 اصلاحیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی اصلاح کیا تھی کہ ہم اسم کو مفہوم اسم سے بدل دیں، اور والآخر ان یبدل الذات بماہیت الذات فیقال مفہوم الاسم۔ دیکھیں کبھی مفہوم آئے، کبھی معنی آئے، کبھی مدلول آئے، کبھی مسمى آئے، یہ سب ایک ہی لفظ ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ مفہوم، مسمى، معنی، مدلول، جس کو ہم اردو میں معنی کہتے ہیں نا، اوکے، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ معنی۔ تو فرمایا کہ فیقال مفہوم الاسم قد یکون حقیقت الذات وماہیتها وقد یکون غیر
حقیقتی، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے وقد یکون غیر الذاتی، کیونکہ ذات تو ہے اس میں، بلکہ ہم کیا کہیں گے وقد یکون غیر الحقیقتی. اچھا یہ تو اس کا پہلا تھا نا. تیسرے مذہب میں 3 حصے تھے، 3 دعوے تھے. پہلا دعویٰ کیا تھا اس میں بتائیے؟ ہاں اسم کبھی مسمى ہوتا ہے، دعویٰ ان کا یہ تھا اسم کبھی مسمى ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ 2 اصلاحات کرنی پڑیں گی. اسم کبھی مسمى ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اسم سے مراد مفہوم اسم ہے، اور دوسری مراد یہ کہ حقیقت لی جائے. ہم کہیں اسم کا مسمى کبھی حقیقت ذات ہوتا ہے اور کبھی حقیقت ذات نہیں ہوتا. اچھا دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی وہ غیر ہوتا ہے. اس میں انہوں نے مثال دی تھی. وہ مثال کیا تھی؟ خالق، رازق. کس نے مثال دی تھی؟ جو تیسرا مذہب رکھتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خالق کی دلالت غیر ذات پر ہے، یعنی اسم غیر مسمى ہے. تو اب امام غزالی اس کو کیسے دیکھنے لگے؟ دیکھیں امام غزالی کے مذہب میں تو اسم ہر وقت غیر مسمى ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اسم غیر مسمى ہی ہوتا ہے. لیکن اگر تم کہو گے کہ خالق کا جو مدلول ہے وہ غیر مسمى ہے، کہہ رہے ہیں یہ نان سینس ہے. کیسے نان سینس ہے؟ سیلف کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. کیسے ہے؟ جب آپ کہیں گے نا کہ جو مدلول ہے، مدلول اسم کا، خالق کا مدلول وہ غیر مسمى ہے، غیر مسمى، تو مدلول ہی کو تو غیر مسمى کہتے ہیں، مدلول ہی کو تو مسمى کہتے ہیں. تو جب آپ کہیں گے نا کہ اسم کا مسمى غیر مسمى ہے، تو بھائی وہ کہیں گے اسم تو ہمیشہ مسمى پر ہی دلالت کرے گا، تو وہ مسمى غیر مسمى کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں دلیل کا جو مدلول ہے نا وہ غیر مدلول ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بھئی دلیل ہوتی وہ ہے جو مدلول تک پہنچائے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دلیل کا جو مدلول ہے وہ مدلول نہیں ہے، اسم کا جو مسمى ہے وہ مسمى نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی بات تو وہ کہیں گے کہ یہ بالکل فضول سی بات ہے. پھر بتا دیں گے کہ اس میں غلطی کیا لگ رہی ہے، وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا. لیکن اب ذرا اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی تھی نا، کیونکہ یہ آگے یہ سیلف کانٹراڈکٹری بات آئے گی تو تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن وہ مشکل کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں خالق کا لفظ غیر مسمى ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اسم ہمیشہ غیر مسمى ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کا جو مدلول ہے وہ غیر مسمى ہے تو کہتے ہیں یہ مانند ہے اس کے کہنے کے کہ مسمى غیر مسمى، مدلول غیر مدلول. تو یہ تو کیا ہے؟ تضاد. جی بات واضح فیصل صاحب؟ اچھا کب میرے سے کچھ کہنے آ رہا ہے؟ گاڑی کی چابی. کون سی گاڑی کی؟ آپ کی گاڑی. کون مانگ رہا؟ اچھا یہ بھی غیر وہ سوال تھا جو میں نے ان سے کیا نا، غیر منطقی سوال. انہوں نے پوچھا گاڑی کی چابی چاہیے، میں نے کہا کون سی گاڑی؟ جو میری جیب میں ہوگی اسی ہوگی. تو اس طرح کی غیر منطقی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بالکل فضول سی. تو کہتے ہیں وہ اما قولہ ان الخالق هو غیر المسمى ان اراد به لفظ الخالق فاللفظ ابدا هو غیر مدلول اللفظ. کہہ رہے ہیں اگر ان کی مراد یہ کہ لفظ خالق جو ہے وہ غیر مسمى ہے تو ہم تو بتائی یہی چلے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیشہ لفظ ہے اسم غیر مسمى ہی ہوتا ہے. یہی تو ہمارا پورا تھیسس ہے اس میں جو ہم بیان کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَفْهُومَ اللَّفْظِ غَيْرُ الْمُسَمَّى، اگر وہ یہ کہیں کہ لفظ کا جو مفہوم ہے وہ غیر مسمى ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ مُحَال، یہ تو امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. صرف غلط بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، عقل ہی تسلیم نہیں کرتی اس کو. کیوں؟ لِأَنَّ الْخَالِقَ اسم، کیونکہ خالق کیا ہے؟ اسم. وَكُلُّ اسْمٍ مَفْهُومُهُ مُسَمَّى، کیونکہ ہر اسم کا مفہوم مسمى ہی تو ہوتا ہے. مفہوم ہی کو تو مسمى کہتے ہیں، مسمى ہی کو تو مفہوم کہتے ہیں. فَإِن لَمْ يُفْهَمَ الْمُسَمَّى مِنْهُ فَلَيْسَ اسْمًا لَهُ، اگر اس سے مسمى سمجھ نہیں آئے گا تو وہ اسم کیسے ہوگا؟ تو لہذا تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس اسم کا جو مسمى ہے وہ غیر مسمى ہے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں حضرات یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ انشاءاللہ آتے ہیں. مستحیل، ہاں محال، اس کو سمجھنا یہ سمجھنا مستحیل نہیں ہے.
تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُفْهَمَ الْمُسَمَّى مِنْهُ فَلَيْسَ اسْمًا لَهُ فَلَيْسَ اسْمًا لَهُ أي فَلَيْسَ اسْمًا لَهُ وَالْخَالِقُ لَيْسَ اسْمًا لِلْخَلْقِ۔ اب اگر تم کہو کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خالق کا جو لفظ ہے اس کا مسمى غیر مسمى ہے، وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ خالق کے اندر دلالت ہے خلق پر۔ کس پر دلالت ہے؟ خلق پر، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، یہ اضافت ہے نا، یہ والی صفات کون سی ہیں؟ تو یہ خلق کے بغیر سمجھی جا سکتی ہے؟ خلق سے مراد مخلوق ہے، تو خالق کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق پیدا کرتا ہے۔ تو اگر تم یہ کہو کہ لفظ خالق کی دلالت چونکہ خلق پر ہے، اور خلق اور خالق ایک ہے، یا خلق غیر خالق ہے؟ مخلوق غیر خالق ہے کہ عین خالق ہے؟ غیر خالق ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا جو مفہوم اور مسمى ہے وہ غیر کیا ہے؟ غیر مفہوم ہے، غیر مسمى ہے، کیونکہ خلق خالق اور ہے، خلق اور ہے، اور خالق کی دلالت کس پر ہے؟ خلق۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے، بھی بتا دیں گے۔ کہہ رہے ہیں والخالق، یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ خالق جو ہے وہ خلق پر دلالت کرتا ہے ڈائریکٹ؟ اسی طرح خالق لیس اسما للخلق، خالق خلق کا اسم تھوڑی ہے مخلوق کا۔ وَإِن كَانَ الْخَلْقُ دَاخِلًا فِي، اگرچہ خلق اس میں داخل ہے۔ کیوں داخل ہے خلق اس میں؟ یہ کون سے مشتق کی کون سی قسم ہے؟ مشتق کی ایک پہلی قسم وہ تھی جس میں وصف ہوتا ہے بغیر اضافت کے، اور مشتق کی دوسری قسم وہ تھی جس میں وصف ہوتا ہے ایک اضافت کے ساتھ، جس میں سمجھنے کے لیے کوئی اور مفہوم بھی حاضر کرنا پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگرچہ خلق اس میں داخل تو ہے، لیکن اس میں خالق خلق کا اسم نہیں ہے ذات ہی کا اسم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا اس سے جو مسمى سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہی مسمى ہے۔ خیر آگے پڑھیں کہ اب مثال دیتے ہیں والخالق لیس اسما للخلق وان كان الخلق داخلا فيه والكاتب لیس اسما للكتابة وان كان، آگے یعنی آپ کے ہاں ہے کچھ وللمسمى اسما للتسمیة، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں جس طریقے پر جو مسمى ہے وہ تسمیہ کا اسم نہیں ہے، خالق خلق کا اسم نہیں ہے، کاتب کتابت کا اسم نہیں ہے، کہ تم کہو کہ کاتب کی دلالت کتابت پر ہے اور کتابت کاتب کا غیر ہے، لہذا اس کی دلالت غیر مسمى پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک؟ بل الخالق اسم ذات من حیث یصدر عنہ الخلق، بلکہ خالق ایک ذات کا اسم ہے اس حیثیت سے کہ اس سے خلق صادر ہو۔ فالمفہوم من الخالق هو الذات ایضا، خالق کے مفہوم میں ذات بھی شامل ہے، لیکن لا حقیقت الذات فقط، صرف حقیقت ذات نہیں، بل المفہوم هو الذات من حیث له صفت اضافیہ، بلکہ حقیقت ذات مراد نہیں ہے، بلکہ مفہوم ہے ایک ذات جس میں ایک صفت اضافی پائی جاتی ہے۔ اضافی سے مراد اردو والا اب اضافی آپ نے نہیں لینا کہ زائد، بلکہ اضافی سے مراد کیا ہے؟ تعلق، نسبت، کیا ہے انگریزی وغیرہ میں اس کو کہتے ہیں؟ ریلیٹیو تو ہے نا، وہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیو میں بھی گویا یہ ریلیشنل ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی اگر آپ اس کو کہیں گے اس کے اندر ایک مطلب ریلیشن ہے۔ ریلیٹیو کے اندر بھی یہی مفہوم ہوتا ہے، لیکن ریلیٹیو کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ ریلیشنل ہے۔ واللہ اعلم، آپ یوں کہیں کہ وہ ایٹریبیوٹس جس میں کسی اس ذات کا اپنے سوا کسی کے ساتھ بھی ایک ریلیشن دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت، مرکب اضافی والا اضافت۔ تو مرکب اضافی میں کیا ہے؟ قلم حامد، تو کیا ہے قلم حامد میں کہ قلم کی نسبت ہے کس کی طرف؟ حامد کی طرف۔ تو آپ اس کو نسبت کہہ سکتے ہیں، آپ ریلیشن کہہ سکتے ہیں، اضافت کہہ سکتے ہیں، تعلق کہہ سکتے ہیں، واللہ اعلم، اس لیے اس کو صفات تعلق بھی کہتے ہیں۔ بل المفہوم هو الذات من حیث له صفة اضافیۃ کما اذا قلنا اب، جیسے اگر ہم کہیں اب لم یکن المفہوم منه ذات الاب بل المفہوم ذات الابن ابی من حیث اضافته الى الابن۔ جب ہم کہتے ہیں نا اب، تو اس سے صرف ذات مفہوم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور شے بھی مفہوم ہے، وہ کیا ہے؟ ان صاحب کی اضافت ان کے بیٹے کی طرف، تبھی وہ باپ کہلائیں گے نا، وگرنہ وہ باپ ہی نہیں کہلا سکتے۔ والاوصاف، اب وہ بتانے لگے ہیں، دیکھو اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں، صفات دو قسم کی ہیں،
تنقسم الى اضافیۃ وغیر اضافیہ والموصوف بجمیعها الذوات. کہہ رہے ہیں اوصاف یا صفات دو قسم کی ہیں، اضافی اور غیر اضافی، ریلیشنل اور جو دوسری ہیں. اور موصوف دونوں میں کون ہوتا ہے؟ ذات ہوتی ہے، ذوات ہی موصوف ہوتی ہیں. فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اب وہ کہنے والا یہ کہتا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، تھوڑا سا مشکل سا مسئلہ ہے. وہ کہنے والا یہ کہنے لگا ہے امام غزالی سے، فَإِن قَالَ قَائِلٌ، وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کی باتیں سر آنکھوں پر اور بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے، لیکن میرے پاس بھی ایک اشکال ہے. وہ یہ ہے کہ خالق میں اضافت خالق کی کس کی طرف ہے، جس کی وجہ سے اسے وصف اضافی حاصل ہوا؟ کس کی طرف اضافت؟ مخلوق کی طرف. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اپنی مخلوق سے کوئی وصف حاصل نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر مخلوق نہ پیدا کرتے تب بھی کامل تھے. ٹھیک ہے، مخلوق پیدا کرنے سے ان کے کمال میں کوئی اضافہ ہو گیا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ اضافہ اس کا ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک کام سیکھ لیا تو جتنا کرتے چلے جائیں گے ذرا پریکٹس سے کمال بڑھتا چلا جائے. خدا اللہ کے ہاں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہ کرتا تب بھی اپنی تمام صفات کے ساتھ ازلاً متصف ہوتا رہتا، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مخلوق پیدا کرنے سے اس کے اندر کوئی کمال پیدا ہوتا ہے، کوئی نئی صفت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنی صفات میں محتاج کس کا ہو گیا؟ مخلوق کا. اور یہی تو افتقار ہے، یہی تو احتیاج ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی پیدا ہوں، تو آپ دیکھیں خطرناک نظریہ. یعنی میں کہوں میں ایک فرد 21ویں صدی میں اگر پیدا نہ ہوں تو خدا کے کمال میں کچھ فرق رہ جائے گا، نعوذ باللہ. اگر میں یہ کہوں تو گویا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ خدا کا ایک کمال متوقف ہے، منحصر ہے میرے اوپر. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تم مانتے ہو کہ نہیں؟ امام غزالی سے پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں مانتے ہیں. تو کہا کہ خالق کی دلالت خلق پر بھی ہے کہ نہیں؟ اور خلق کی وجہ سے اسے کوئی صفت نئی تو نہیں ملتی نا؟ ٹھیک ہے، کوئی صفت نئی نہیں ملتی. تو اس لفظ خالق میں ساری دلالت مخلوق ہی پر ہے، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق سے کوئی صفت حاصل نہیں ہو رہی ہے. تم نے کہا کہ خالق ہونا اس کی صفت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوئی ہے کہ خالق ہونا مخلوق کا خالق ہونا ہے نا. تو آپ کہیں مخلوق کا خالق ہونا صفت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صفت خدا کو حاصل ہے، تو گویا یہ صفت کیوں حاصل ہوئی اسے؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے. اور ہمارا تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے اسے کوئی صفت حاصل نہیں ہوتی. وہ تو مخلوق پیدا کیے بغیر بھی صاحب کمال ہے. تو ہم بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اس لفظ خالق کے اندر خالق کی کسی صفت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف اس میں محض مخلوق کی طرف اشارہ ہے. اگر ہم یہ کہیں تو تم کیا کہو گے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اشکال سمجھ میں آئے؟ نہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مباحث تھوڑے سے نا اس کو کہتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اب جیسے مناظرانہ موڈ میں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے بالفرض تو ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم نے یہ کہا ہے امام غزالی سے، نہ ہمارے ذہن میں یہ خیال وارد ہوا، تو اگر ہمیں یہ نہ بھی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے امام غزالی سے کسی نے کیا کہا اور امام غزالی نے ان سے کیا کہا، تب بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن سمجھ میں آ جائے تو ایک بصیرت حاصل ہوگی. اور اتنی بات ہمیں سمجھ میں آنا ضروری ہے واقعی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی خلق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری خلق اس کی محتاج ہے. وہ اگر یہ کائنات پیدا نہ بھی کرتا تو کوئی فرق واقع نہ ہوتا اسے. پھر آپ کہیں گے کہ اگر پیدا نہ کرتا تو یہ حذیفہ صاحب میرے سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ پیدا نہ کرتا تو پھر وہ خالق ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اچھا تخلیق کو پیدا کرنے کی وہ تو اللہ کے پاس ہوتی. یہ ہم انشاءاللہ ابھی یہ اگلا مبحث آ رہا ہے، یہ مبحث آ رہا ہے کہ لفظ خالق پھر ہم اللہ اگر پیدا نہ کرتا تو خالق ہوتا کہ نہ ہوتا. یہی سوال ہے نا، ان دی اینڈ آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ایکچویلٹی ہے، ایک پوٹینشیلٹی ہے مثلا. تو ہمارے ہاں مخلوق کے تصور میں پوٹینشل کمال ہوتا ہے یا اس کا ایکچولائز ہو جانا کمال ہوتا ہے؟ ایکچولائز ہو جانا کمال ہوتا ہے ہمارے پرسپیکٹو میں. یعنی آپ کہیں یہ بیج جو ہے، یہ جو آم کا بیج ہے، اس کے اندر پوٹینشلی آم پایا جاتا ہے، یعنی یہ درخت پایا جاتا ہے بالفرض، لیکن اس کی یہ حالت افضل ہے کہ یہ پورا درخت بن جائے تو اچھا ہے.
نہیں پورا درخت بن جائے تو اچھا ہے، خالی گٹھلی کا ہم کیا کریں کہ بھئی پوٹینشلی موجود ہے تو پوٹینشلی ہی تم اس میں سے کچھ نکال کے کھا لو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ اس کو ایکچولائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب جب چیز اپنی پوٹینشیل حالت میں ناقص ہو تو پھر اس کا کمال ایکچویلٹی میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ابھی جیسے آگے امام غزالی خود ہی وضاحت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس طرح نہیں ہے قطعاً کہ اس کو بنانا آتا ہے، لیکن اس نے کہا بنا کے دیکھتا ہوں بنتا بھی ہے کہ نہیں. اس کے ہاں نا پروسیس نہیں ہوتا، معالجت نہیں ہوتی. معالجت سے کیا مراد ہے؟ جیسے میرے ہاں فعل کیسے ہوتا ہے؟ فعل اس طرح ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ پانی کوئی جادوگر شاید کر لے، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں وہ بھی کوئی عمل کرے گا نا. بھئی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں پانی پینے کے لیے، گلاس اٹھاتا ہوں، یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کو فعل کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ خدا کے ہاں فعل اس طرح ہوتا ہے کہ چلو کرتے ہیں، لاتے ہیں بیٹھ کے ٹھوک ٹھوک کے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کائنات کو. وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو بس ارادہ ہوتا ہے. بات واضح؟ اور وہاں ارادہ ہوتے ہی چیز وجود میں آ جاتی ہے بس. بات واضح؟ تو لہذا خدا خالق ہے کہ نہیں ازلاً، یہ بحث آگے آ رہی ہے، لیکن ازلاً خالق ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں بھی. لہذا وہ خالق ہونے کا معنی کیا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ پانی، اس کو صرف یوں سمجھیں، یہ پانی پیاس بجھانے والی شے ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی پیاس بجھانے والی شے ہے جب یہ یہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کس حالت میں ہے؟ پوٹینشل. لیکن اب یہ اس وقت بھی کامل حالت میں ہے. یعنی یہاں اس وقت جو گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب یہ اندر جائے گا تو اس کی جو حالت بدل جائے گی اور یہ مزید کوئی کمال حاصل کر لے گا. پانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ امام صاحب مثال دیں گے آگے یہ پانی کی. وہ مثال دیں گے کہ تلوار اگر وہ اپنی نیام میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کاٹ رکھنے والی تلوار ہے، لیکن وہ بالفعل کاٹ رہی ہے کسی کو؟ نہیں کاٹ رہی. لیکن کیا جب وہ کاٹے گی تو اس کے اندر کوئی صفت کمال پیدا ہوگی؟ وہ تو اسی طرح ہی رہے گی. تلوار میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے اس میں کہا جائے گا کہ تلوار میں کچھ نقص پیدا ہو گیا، کیونکہ جتنا وہ کاٹے گی وہ تھوڑا سا وہ ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کے اندر نقص ہوگا. تو اس طرح یا اللہ خیر، یہ بچے جو اوپر سمر کیمپ ہو رہا ہے نا، جب ان کی چھٹی ہوئی ہوگی تو وہ بالکل نکل کے بھاگے. یہی ہے نا مسجد کا ہال ہی ہے نا اوپر. تو خیر کیا بات ہو رہی؟ ہاں میں جو اشکال بتا رہا تھا کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، وہ میں نے اشکال بتا دیا، اب آپ پڑھ لیں. تو فرمایا فَإِن قَالَ قَائِلٌ الْخَالِقُ وَصْفٌ، یہ ایک وصف ہے. وَكُلُّ وَصْفٍ فَهُوَ إِثْبَاتٌ، ہر وصف کے اندر ایک اس بات تو ہوگا نا کسی صفت کا، کہ نہیں ہوگا؟ آپ کا ہے وصف لیکن کوئی اس بات نہیں، ممکن نہیں ہے. اچھا وَلَيْسَ فِي مَضْمُونِ هَذَا اللَّفْظِ إِثْبَاتٌ سِوَى الْخَلْقِ، اور اس لفظ کے مضمون میں کوئی اس بات نہیں ہے سوائے مخلوق کے. کیوں؟ وہ بھی بتا دیں گے. وَالْخَلْقُ غَيْرُ الْخَالِقِ وَلَيْسَ لِلْخَالِقِ وَصْفٌ حَقِيقِيٌّ مِنَ الْخَلْقِ. یہ وہ وجہ ہے، کہہ رہے ہیں اس لفظ میں جس صفت کا، جس شے کا اس بات ہے وہ خلق ہے، اور خلق سے خدا کا کوئی وصف حقیقی حاصل نہیں ہوتا. سمجھ میں وہی جو میں نے بتایا تھا، جو تفصیل تھوڑی سی بیان کی تھی، خدا کو کوئی وصف حقیقی اپنی مخلوق سے حاصل نہیں ہوتا. اچھا فَلِذَلِكَ قِيلَ، اس لیے کہا گیا تھا إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِ الْمُسَمَّى، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ غیر مسمى ہے. تو خالق کی دلالت خالق پر نہیں ہے بلکہ مخلوق پر ہے، اور خلق سے خدا کو کوئی صفت نہیں حاصل ہوتی کہ تم کہو کہ وہ خالق ہو گیا خلق کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم نے کہہ دیا کہ لفظ خالق کی دلالت مسمى پر نہیں ہے بلکہ غیر مسمى پر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیسا؟ ہاں ان کی. تو ہم کہیں گے فنقول، یہ تو تھا کہ فَإِن قَالَ الْقَائِلُ یا فَإِن قَالَ قَائِلُ، یہ ہوتا ہے. یعنی مناظرے کی کتابوں میں بھی اسی طرح فَإِن قَالَ قَائِلُ، اگر کہنے والا یہ کہے تو ہم یہ جواب دیں گے. وَإِن قِيلَ قُلْنَا، اگر کہا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے. تو گویا ضروری نہیں کہ کسی نے کہا ہو، کئی دفعہ وہ اعتراضات خود فرض کر لیے جاتے ہیں اور ان اعتراضات کو فرض کر کے ان کا جواب دے دیا جاتا ہے. ٹھیک. فنقول، پھر ہم وہی بات پہلے کہیں گے. الاسم قول القائل الاسم یفہم غیر المسمى متناقض، یہ بار بار جو یہ کہے جا رہا ہے اسم کی دلالت غیر مسمى پر ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو پھر وہی سیلف کنٹراڈکٹری بات ہے، متناقض بات ہے کہ اسم ہو
اور اس کی دلالت مسمى پر، اور آپ کہیں اسم کی دلالت مسمى پر نہیں، تو وہ اسم کیا ہے؟ ٹھیک، ہاں کہنا کیا چاہیے مفہوم اسم، وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن اس میں بھی مسائل کیا ہیں وہ بتا دیں گے. کقول القائل، کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ اسم یفہم غیر المسمى متناقض، یہ متناقض ہے جیسا کوئی شخص یہ کہہ دے الدلیل یعرف غیر المدلول، کہ دلیل مدلول کے سوا کسی شے کی پہچان کرواتی ہے. تو پھر وہ دلیل کس کام کی ہوئی؟ دلیل سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مدلول. دلیل سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مدلول. فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَفْهُومُ غَيْرَ الْمُسَمَّى وَالْمُسَمَّى غَيْرُ الْمَفْهُومِ، تو یہ کیسے ہوگا کہ مفہوم غیر مسمى ہو جائے؟ آگے ہم ایک بات رہ گئی. فَإِنَّ الْمُسَمَّى عِبَارَةٌ عن مفہوم الاسم، مسمى عبارت ہی مفہوم اسم سے ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مفہوم غیر مسمى ہو اور مسمى غیر مفہوم ہو؟ اچھا، اب اس کی اگلی جو دلیل تھی نا، یہ تو پہلے انہوں نے رد کر دیا کس کو، کہ تمہارا یہ کہنا کہ اسم تو ہمیشہ مسمى پر دلالت کرتا ہے. دوسرا انہوں نے جب یہ بتایا تھا کہ خالق اپنی مخلوق سے کوئی وصف حاصل نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا یہ تم نے بات درست نہیں. یہ لفظ خالق ہونا ایک وصف کی طرف تو اشارہ کر ہی رہا ہے ہر صورت میں، کہ خدا اس حیثیت میں موجود ہے کہ اس سے خلق صادر ہو سکتی ہے. اس وصف کو اس نے مخلوق سے حاصل کیا. ابھی امام غزالی یہ اس طرح بیان نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک ہے خدا کا بالفعل پیدا کرنا، اور ایک ہے خالق خدا کا اس معنی میں ہونا کہ جب چاہے پیدا کر دے، جب چاہے پیدا نہ کرے. یہ وصف کیا اس نے مخلوق سے حاصل کیا؟ مخلوق تو ہے ہی نہیں، حاصل اس سے کیسے کیا جائے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. تو خالق ہونے کا معنی کیا ہے؟ من حیث یصدر منہ الخلق، اس حیثیت میں ہونا کہ خلق اس سے صادر ہو جائے، بس. تو خدا کے پاس یہ صلاحیت ہونا کہ وہ مخلوق پیدا کر سکے، یہ اس کے خالق ہونے کا مفہوم ہے، اور یہ وصف ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے، وہ کہتے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وصف نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو خالق نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. کیوں کافر ہوگا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ خالق ہونا خدا کا وصف ہی نہیں ہے، تو اس نے کسی شے کا انکار ہی نہیں کیا. تو جب ہم کہیں گے خدا خالق، نعوذ باللہ، ہم یہ کوئی شخص یہ کہے، ہم کہاں کہیں کوئی شخص یہ کہے نعوذ باللہ کہ خدا خالق نہیں ہے، تو لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. تو تمہارے کہنے میں تو اس نے خدا کے کسی وصف کا انکار نہیں کیا، کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو خالق کے اندر خدا کا کوئی وصف ہے ہی نہیں. تو لہذا اگر اس نے کہہ دیا خدا خالق نہیں ہے، تو تمہیں اتنی پریشانی کیوں؟ ٹھیک ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ خالق کے اندر دلالت صرف خلق پر ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ خدا خالق نہیں ہے، تو تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہے، تو تم کہو کہ تمہاری بات غلط ہے، تم پاگل ہو، یوں ہو، یہ کہہ دو اس سے. لیکن کافر کیسے ہوگا؟ وہ کافر تو اس وقت ہوگا جب وہ خدا کا انکار کرے یا خدا کی صفات کا انکار کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ مسئلہ کیوں اس کو پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ متکلمین کے ہاں صفات اضافیہ کو صفات نہیں کہتے، یہ ان کی ایک الگ اصطلاح تھی. تو وہ امام غزالی فرمائیں گے کہ متکلمین کی اس اصطلاح کی وجہ سے بعض متکلمین کی، اور امام غزالی کے خیال میں وہ بعض متکلمین صحیح رائے پہ نہیں ہیں، کہ انہوں نے اوصاف اضافیہ کو وصف نہیں مانا، بس اصطلاحاً. تو اس سے اس کو یہ خبط لگ گیا، خبط ہی کا لفظ بیان کریں گے ان صاحب کو، کہ بھئی شاید خالق کے اندر خدا کی کسی صفت کا بیان نہیں ہے. یا اللہ خیر. اچھا، وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ الْخَالِقَ لَا وَصْفَ لَهُ مِنَ الْخَلْقِ وَالْكَاتِبَ لَا وَصْفَ لَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ. جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ خالق کا کوئی وصف نہیں ہے خلق میں سے، کاتب کا کوئی وصف نہیں ہے کتابت میں سے، ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ پہلے. فَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسا نہیں ہے. اچھا پھر کیسے ہے؟ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ وَصْفًا مِّنْهُ أَنَّهُ يُوصَفُ بِهِ مَرَّةً وَيُنْفَى عَنْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ. کہہ رہے ہیں پہلے تو ہم لغت کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ اسے وصف حاصل ہوتا ہے کہ نہیں. وصف کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی. تو اگر آپ اس کا اثبات کر سکیں اور کبھی اس کا انکار کر سکیں تو کوئی وصف ہے نا. یعنی اگر آپ کہیں یہ صاحب کاتب ہیں اور پھر کہیں نہیں یہ صاحب کاتب نہیں ہے، تو آپ نے کسی شے کا اثبات کیا اور کسی شے کی نفی کی ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ کوئی وصف نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ وصف ہے اس لیے کہ کبھی وصف بیان کیا جاتا ہے اور کبھی نفی بھی کی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے نا. وَالْإِضَافَةُ وَصْفٌ لِلْمُضَافِ يُنْفَى وَيُثْبَتْ. کہہ رہے ہیں اسی طریقے پر یہ جو اضافت ہے، جو اضافی صفات ہیں، یہ بھی وصف ہے، کبھی نفی کی جاتی ہے کبھی اثبات کیا جاتا ہے.
کل بیاض الذی لیس بمضاف، جیسا کہ بیاض ہے. بیاض اس میں نوع ہے کہ اس میں مشتق؟ ہاں اس میں نوع ہے. ابیض کیا ہے اس میں مشتق یا نوع؟ مشتق. ابیض کوئی شے ہے جس کے اندر وصف سفیدی ہے لیکن وہ شے مبہم ہے. لیکن بیاض یہ تو ایک حقیقت کا نام ہے. یہ کس کا نام ہے؟ ایک حقیقت کا. کہہ رہے ہیں جس طریقے پر اسماء انواع ہے نا کہ ان کی بھی کبھی نفی کر دی جاتی ہے کبھی اس بات کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے پر اوصاف اضافی بھی اسماء انواع کے ساتھ اس بات میں مشترک ہیں کہ کبھی نفی کی جاتی ہے کبھی اس بات کیا جاتا ہے. وہ مثال دے رہے ہیں کل بیاض الذی لیس بمضاف، جو صفت اضافی نہیں ہے. اب یہاں مضاف آپ نے مرکب اضافی والا مضاف نہیں لینا، ٹھیک ہے. آئیے کہہ رہے ہیں جس میں وصف اضافی نہیں ہوتا. فمن عرف زیدا و بکرا، اب وہ مثال دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوصاف اضافیہ ہیں ان میں صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. فمن عرف زیدا و بکرا ثم عرف ان زیدا اب لبکر فقد عرف شیئا لا محالۃ. کہہ رہے ہیں جو جانتا ہے زید کو بھی اور بکر کو بھی اور پھر اسے یہ پتہ چلا کہ زید بکر کا باپ ہے، اسے کوئی نئی بات پتہ چلی ہے کہ نہیں زید کے متعلق؟ یا کوئی بات پتہ نہیں چلی اسے؟ آپ کے کوئی وصف نہیں حاصل ہوا اسے؟ نہیں، ایک نیا وصف حاصل ہوا ہے اور مجھے وہ بات پتہ چلی کہ اچھا یہ باپ بھی ہے اس کا. پہلے میں دونوں کو الگ الگ دیکھ رہا تھا، زید ہے بکر ہے، دونوں کو پہچانا ہوا. پھر پتہ چلا کہ زید بکر کا باپ ہے، تو زید کے متعلق کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے. اور ہو سکتا ہے نا کوئی شخص آ کر اس کی نفی بھی کر دے اور کہے نہیں یہ اس کا باپ نہیں ہے، ممکن ہے. تو کس بات کا اس بات ہو رہا ہے اور کس بات کی نفی؟ اگر تم کہتے ہو کہ صفات اضافیہ میں کوئی وصف ہوتا ہی نہیں تو کس بات کی نفی ہو رہی ہے اور کس بات کا اس بات ہو رہا ہے؟ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یعنی انہوں نے کہا تھا ان مذہب ثالث والوں نے کہ خالق میں جو صفات اضافیہ ہیں نا ان میں کوئی وصف نہیں ہوتا، صرف مخلوق کا اس بات ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وصف کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وصف نہیں ہوتا تو نفی اور اس بات بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نفی اور اس بات تو ہوتی ہے. کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں کاتب ہے اور فلاں کاتب نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں باپ ہے اور فلاں باپ نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہی؟ کیا ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے 55. کنسنٹریشن لوگوں کی لوز ہو رہی ہے. 1 hour 1 minute 23 seconds. اچھا ہاں، مطلب اس کو تھوڑا سا مکمل نا ایک پیراگراف یہ مکمل کر لوں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے زید کو پہچانا اور بکر کو پہچانا اور پھر جس نے جان لیا کہ زید بکر کا باپ ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی شے تو جانی نا لا محالہ. وَهَذَا الشَّيْءُ إِمَّا وَصْفٌ أَوْ مَوْصُوفٌ وَلَيْسَ هُوَ ذَاتُ الْمَوْصُوف. اچھا یہ شے جو اس نے جانی ہے یا وہ وصف ہوگا یا موصوف، کوئی تیسری شے ہو سکتی ہے. اچھا یہ موصوف ہے، موصوف تو زید ہے، جو شے اس نے جانی ہے وہ اس کے متعلق ہے تو وہ کیا ہوگی پھر؟ وصف. تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وصف ہے یا موصوف ہے. وَلَيْسَ هُوَ ذَاتَ الْمَوْصُوف، اور وہ ذات موصوف بھی نہیں ہے، وہ تو زید ہے. بل ہوا وصف وَلَيْسَ وَصْفًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ. اچھا یہ وصف اپنی ذات میں کہیں پائی جاتی ہے، ابوت باپ ہونا، یا وہ کسی محل میں پائی جائے گی؟ محل میں پائی جائے گی. وہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ وَصْفًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ. یہ کوئی صفت ایسی نہیں جو اپنے بل بوتے پر زید الگ کھڑا ہے، بکر الگ کھڑا ہے، باپ ہونا الگ کھڑا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ وصف کس کا ہے؟ بل ہوا وصف لزید، کیونکہ صفت کہتے ہی اس کو ہیں جو محل کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. یعنی مثال کے طور پہ یہ گلاس شفاف ہے، یا آپ یوں کہیں چلیں یہ کتاب سفید ہے. یہ کتاب جوہر ہے، جوہر کا مطلب جو اپنی ذات میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یہ جو سفید ہونا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا وصف ہے. لیکن کیا یہ وصف ہونا کتاب کے سوا پایا جا سکتا ہے؟ مطلب کسی شے کی بات نہیں ہو رہی، محل کے سوا. مجرد، جیسے ہم کل کہہ رہے تھے کہ حرکت مجرد ہی جا رہی ہے، نہیں پایا. آپ کہیں یہ سفیدی دیکھی میں نے، تو پوچھا جائے گا سفیدی دیکھی تو کیا چیز تھی؟ تو کوئی چیز نہیں تھی، محض سفیدی تھی. تو ممکن نہیں ہے نا. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں وَلَيْسَ وَصْفًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِزَيْدٍ فَالْإِضَافَاتُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوْصَافِ لِلْمُضَافَاتِ. یہ جو اضافی صفت ہوتی ہیں یہ مضافات کے اوصاف کی قبیل میں سے ہیں. مضافات کون ہے؟ جب آپ نے کہا صفت اضافی کیا ہے؟ باپ ہونا، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. تو زید کیا ہوا؟ اس کا مضاف. یہاں مضاف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ صفت اضافی کی نسبت کس کی طرف ہے؟
وہ زید کی طرف ہے، تو زید ہے اس کا مضاف، اور صفت اضافی کیا ہے؟ اضافت. تو اضافات مضافات کے اوصاف میں سے ہیں. فالاضافات من قبیل الاوصاف للمضافات الا ان مضمون. اچھا آپ پھر کہیں کہ مشتق کی ہم نے 2 قسمیں کی تھی نا صفات کی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں. وہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے. فرق یہ ہے کہ صفت اضافی چونکہ ریلیشنل ہے تو ریلیشن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور وہاں کسی ریلیشن کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب وہ بتا رہے ہیں الا ان مضمونها لا يعقل الا بالقياس بين شيئين. ہاں بس فرق یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں ان کا مضمون سمجھ نہیں آ سکتا جب تک 2 چیزوں میں قیاس اور ریلیشن نہ ہو. زید اور بکر دونوں کو جاننے کے بعد ابوت کا پتہ چلے گا. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا آپ کہیں ہو سکتا ہے میں بکر کو جانتا بھی نہ ہوں پھر بھی مجھے پتہ چل جائے. نہیں، جیسے ہی آپ کہیں گے زید باپ ہے تو فوراً ذہن میں باپ کے ساتھ بیٹے کا تصور آ جائے گا. کوئی نہ کوئی تو ہے نا اس کا بیٹا. باپ ہونے کا مطلب یہی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے. وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا أَوْصَافٌ. لیکن اس وجہ سے کیا یہ اوصاف ہی نہیں رہتے کیونکہ یہ مضاف ہیں؟ رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہاں تک بات ہو گئی. تو اس کے بعد وہ اسی پر کچھ اور دلائل آگے قائم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو یہ والا موضوع جو ہے نا کہ یہ 3 مذاہب اور ان کا بطلان یہ ہو جائے گا ختم. اس کے بعد کچھ اگلے موضوعات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، لیکن ابھی وہ ہے اسم اور مسمہ ہی سے وابستہ. ٹھیک ہے. تو اسم اور مسمہ آپ کا ابھی 2-3 نشستوں تک پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اسم اور مسمہ سے نجات حاصل ہو کر ہم ایک تجرید کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے جہاں یہ اسماء اور مسمیات سب ایک وحدت میں گم ہو جائیں گے. تو اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کچھ ثقیل بحث ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال فوڈ فار تھاٹ، اور اس طرح کی آپ کہیں کہ ایک برین سٹارمنگ ہے یا کچھ اس کے مانند ہے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے. سر یہ جو ریلیشن شپ ہے باپ اور بیٹے کا جو آپ بتا رہے ہیں، اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس نے یہ سنا اور کسی نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ اس کا باپ زید کا باپ ابو بکر نہیں، لیکن پہلے اس کی وہ صفت بنی وہ سامنے آیا، رائٹ، بعد میں وہ ختم ہو گیا، وہ غائب ہو گیا. یعنی اس کا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ صفات ایسی ہیں جس کا اس بات بھی ہو سکتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، اور دلیل کی بنیاد پہ اس کی نفی بھی ہو سکتی ہے. تو جس شے کا آپ اس بات اور نفی کر رہے ہیں وہ زید کی شخصیت ہی ہے، ان کا کوئی وصف ہے، وصف ہے. یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اضافات کیا ہیں؟ اوصاف ہیں، صفات ہیں. یہی ہے اصل میں. باقی آپ کہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص میں نفی اور اس بات ضروری ہے. آپ کہیں زید باپ ہے عمر باپ نہیں، یہ بھی اس بات اور نفی ہے، یہ بھی اس بات اور نفی، الگ الگ محلات میں. اور جو وہ موضوع تھا ان کا وہ جو 3 پوائنٹس تھے کہ خالق کی پہچان مخلوق سے، جس طرح وہ بیان کیا آپ نے، تو کیا یہ رولز انسانوں میں بھی یہ امپلائڈ ہوتے ہیں کہ یہ صرف اسماء الحسنہ؟ نہیں، انسانوں میں بھی ہے. جیسے ابھی وہ آگے مثال دیں گے کہ جیسے آپ کہیں کاتب، تو اب کاتب جیسے ہی آپ کسی انسان کو کہہ دیں گے تو کتابت کا تصور فوراً، لکھنے کا تصور فوراً پیدا ہو جائے گا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کاتب لیکن لکھنا کا کوئی تصور میرے ہاں نہیں. تو اسی طرح جب آپ کہیں گے یہ اللہ کے بارے میں بھی عالم آپ کہیں گے تو علم کا تصور پیدا ہوگا، خالق کہیں گے تو خلق کا تصور پیدا ہوگا. انسان کو آپ نجار کہیں، وہ آگے مثال بھی دیں، کارپینٹر ہے، نجار ہے، تو فوراً ایک تصور آ جائے گا لکڑی کا مسئلہ کہ کارپینٹنگ وہ کرتا ہے لکڑی کے بغیر کیسے کرے. ہو سکتا ہے اسٹیل میں کرتا، کوئی تو چیز ہوگی. ویسے اسٹیل کا کارپینٹر تو میں نے نہیں دیکھا آج تک. ہوتا ہے فیبریکیٹر، اس کو فیبریکیٹر کہتے ہیں. چلیں جی، میرا خیال ہے اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ بند کر دو.